میانہ قوم کے بزرگ حضرت میاں علی سرکار کے نام سے معصوم میاں والی اپنے وقتوں کا ایک تاریخی شہر گردانا جاتا ہے۔ سرائیکی وسیب کے اس خطے میں انسانی آباد کاری کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ ماضی میں جہاں 4 بڑی قوموں کی آباد کاری ہوئی تھی، جیسے شمال مشرق سے آوان، جنوب سے جٹ اور بلوچ، جبکہ شمال مغرب سے پختون قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ آوان قوم کوہ نمک علاقے خدری، پکھر وغیرہ میں 7ویں صدی عیسوی میں عرب حملہ آوروں کے دور میں یہاں آ کر آباد ہوئی تھی۔ اگرچہ آوان قوم عربی نسل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو راجپوتوں پر مشتمل یہ جوان مرد لوگ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے سے ہجرت کر کے یہاں آ کر بس گئے تھے، جس کی واضح مثال پکھر میں نمل کی پہاڑی پر راجپوت راجہ سرکپ کے قلعے کے کھنڈرات ہیں۔ تاریخی شواہد ثابت کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ خطہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرح ہندو اکثریتی علاقہ ہونے کے باعث راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھا۔ میاں والی کے قریب مالی خیل کے مقام پر راجہ تل کا قلعہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ محمود غزنوی نے جب راجہ جے پال کی سلطنت کا خاتمہ کیا تو بلوٹ اور تلوٹ کے قلعوں کو مسمار کرنے کے بعد بنو سمیت ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی میں صدیوں سے آباد ہندو آباد کاری کو بڑے پیمانے پر دریائے سندھ کی دوسری طرف دھکیل دیا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں غزنوی فوج کا اتنا خوف تھا کہ ان میں سے بیشتر لوگ اپنا وطن چھوڑ کر یورپ کا رخ کر چلے۔ غزنوی حملے کے بعد یہاں آباد کاری کا عمل کافی سست رہا اور بیشتر علاقہ سنسان رہا۔ 15ویں صدی عیسوی سے کچھ قبل جٹوں کے مختلف قبائل سیال، چینے اور کھوکھر ذات کے افراد دریائے سندھ کے جنوبی حصوں ملتان اور بہاولپور سے ہجرت کر کے ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی کے زیریں حصے میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ان جٹ قبائل کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ جٹوں کے فوراً بعد بلوچوں نے اس خطے میں قدم رکھا۔ بلوچ بھی جنوب کی طرف سے آئے، لیکن جٹوں کے برعکس بلوچ قبائل ایک منظم اور خاصی بڑی تعداد میں کوہ سلمان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ بلوچ قوم کا شمار ڈیرہ جات، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان بکر کے حکمرانوں میں ہوتا ہے، جو دریائے سندھ کی دونوں جانب میاں والی سے کچی سے لے کر دریا خان تک پھیل گئی۔ بلوچ تھل اور میاں والی کے علاقے پپلا میں بھی آباد ہوئے، اگرچہ میاں والی میں وہ اتنی بڑی تعداد میں آباد نہ تھے جتنا کہ ڈیرہ میں تھے۔ میاں والی شہر کا نام یہاں کے ایک صوفی بزرگ میاں سلطان زکریا کے والد حضرت میاں علی سرکار کے نام سے منسوب ہے۔ تقریباً 16ویں صدی عیسوی کے قریب میانہ قوم کے اس بزرگ نے اس خطے میں اپنے بابرکت قدم رکھے اور یہاں کے لوگوں میں پیار و محبت اور انسانیت دوستی کا پرچار کیا۔ پھر ان کے نام کی مناسبت سے اس شہر کو میاں علی اور پھر بعد میں میاں علی اور پھر بعد میں میاں والی کہا جانے لگا۔ سرائیکی وسیع بشمول میاں والی میں پختون آباد کاری کی تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ محمود غزنوی کے حملوں سے قبل سوات، کوہاٹ، لکی مروت، بنو، پشاور، عیسی خیل، میاں والی، ٹانک، کلاچی اور دامان اکثریت سرائیکی علاقے شمار ہوتے تھے، جہاں سرائیکی کے علاوہ ہند کو دوسری بڑی زبان تھی۔ محمود غزنوی کے حملے کے بعد ان علاقوں میں افغان آباد کاری کی ابتدا ہوئی۔